بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھنے میں جو ماہر ہے، خوبصورت لہجے میں، بہترین انداز میں، صحیح تلفظ کے ساتھ جو قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت میں بھی جائے گا اور جنت میں عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآنی قاعدہ سبق نمبر 2، مفرد حروف بلا ترتیب۔ پچھلا جو سبق نمبر 1 تھا وہ تھا مفرد حروف بالترتیب۔ مفرد حروف تھے ترتیب کے ساتھ، الف سے لے کے یا تک، اور وہ 29 ہیں۔ آج یہ بلا ترتیب ہے سبق نمبر 2 میں، مفرد حروف۔ بہت اچھا، بڑا خوبصورت اور بہترین انداز ہے۔ چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے بھی چلنا شروع کیا ہے، بولنا شروع کیا ہے، ان کو عربی زبان پڑھانے اور سمجھانے کے لیے، حروف کی بہترین پہچان کروانے کے لیے بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ بلا ترتیب یہ جو حروف انہوں نے لکھے ہیں، اگر کوئی طالب علم معصوم چھوٹا بچہ بھی یہ بلا ترتیب حروف کو اگر پڑھ لیتا ہے، بتا لیتا ہے یہ کیا ہے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا ہے، تو اس کو ماشاءاللہ حروف کی بہترین پہچان۔ ہدایت لکھی ہوئی ہے انہوں نے، اس سبق کو مکمل پڑھانے کے بعد مختلف مقامات سے بچے کا امتحان لیں۔ پہلے تو بلا ترتیب انہوں نے لکھا ہے، میرے تو خیال سے یہ ویسے ہی امتحان ہے، بلا ترتیب ہی اگر کوئی طالب علم پڑھتا جائے تو امتحان ہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق پورا پڑھانے کے بعد پھر بھی بچے سے بیچ میں سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر حروف کی پہچان اور ادائیگی میں کوئی کمی ہو تو اسے دوبارہ پڑھائیں، جب تک سبق صحیح یاد نہ ہو جائے آگے نہ پڑھائیں۔ تو یہی الحمدللہ میرا بھی پڑھانے کا یہی انداز ہے، یہی طریقہ ہے۔ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 مفرد حروف جو ہیں ترتیب کے ساتھ اور بغیر ترتیب کے، میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جب تک کسی نمازی بھائی کو، کسی طالب علم کو ان حروف کی مکمل پہچان نہیں ہو جاتی، اس کو تیسرا سبق نہیں شروع کرنا چاہیے۔ تو پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ بڑا بہترین، وہ بھی طریقہ تھا کہ پہلے دائیں سے بائیں طرف جائیں، پہلی لائن دائیں سے بائیں جائیں، اور پھر بائیں سے واپس آئیں، پھر اوپر سے نیچے جائیں الف سے لے کے یا تک، پھر نیچے سے اوپر جائیں یا، اس طرح پیچھے حمزہ، ہا، واو، تو اس طرح بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مفرد حروف پڑھیں گے، اور یہ سارے ترتیب کے بغیر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو حروف کا مخارج ہے نا، جس میں سیٹی مارنی ہے، جس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی، جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، ان کا خیال کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، ایک حرف کی 10 نیکی ملتی ہیں۔ یہ بلا ترتیب حروف جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں، سارے حروف کو 10 سے ضرب دے لیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اتنی نیکی انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں پہنچ جائیں گی۔ جی مل کے پڑھیں گے بلند آواز سے، حمزہ، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے، یہ ہا نیچے تھا، واو کیا گیا، لام میم نون واو ہا۔ یہ والا ہا جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پر ہوتا ہے، ایک اور ہا ہے وہ جیم کے آگے، وہ ہا جو ہے نا وہ باریک ہوتا ہے۔ اب اس ترتیب میں انہوں نے پتہ کیا کیا ہوا ہے، اگر ہم پچھلا سبق دیکھیں اس میں ہدایت نمبر 5 میں انہوں نے کہا تھا استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں فرق کر کے خوب مشق کرائیں، جیسے ثا، سین، ذال، زا، ذال، ضا، سین، صاد، حمزہ، عین، ہا، حا، قاف نقطے والا اور ڈنڈے والا کاف، ضاد اور ضا، یہ ملتے جلتے حروف ہیں۔ اب یہ بلا ترتیب میں ان کی زیادہ کوشش یہ ہے کہ ملتے جلتے حروف ساتھ ساتھ جوڑ کے پڑھائے جائیں تاکہ ہر حرف کی الگ الگ آواز اور پہچان جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے۔ جی حمزہ، حمزہ، ہا، ہا، آگے گلے کے درمیان سے پڑھیں گے،
عین عین اگلے حرف کو حلق سے ادا کرنا ہے باریک حا حا اگلے حرف کو موٹا پڑھیں گے غین غین اگلے حرف کو بھی موٹا پڑھیں گے خا خا اگلے حرف کو بھی موٹا پڑھیں گے قاف قاف جی اگلا کاف جو ہے وہ باریک ہوگا کاف کاف جیم جیم شین شین یا اگلے حرف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز بھی ہم نے بند کرنی ہے زبان کو اوپر لگائیں گے دانتوں کے ساتھ اوپر والے دانتوں کے ساتھ ضاد ضاد لام لام نون نون اگلے حرف کو بھی موٹا پڑھیں گے را را اگلے حرف کو بھی موٹا پڑھیں گے اور تھوڑا سا گول بھی کرنا ہے طا دال دال تا تا ابھی دیکھیں تا اور طا یہ دونوں ملتے تھے دونوں انہوں نے قریب قریب کر دیے ترتیب کے ساتھ جو حروف ہیں الف سے لے کے یا تک اس میں تا پہلی لائن میں طا نیچے جا کے کافی پیچھے تو ادھر انہوں نے ایک ہی لائن میں دونوں کو قریب کر دی ہے تاکہ پتہ چلے کہ طا کے پڑھنے کی آواز اور ہے تا کے پڑھنے کی آواز اور ہے تو طا کو کیسے پڑھنا ہے سین شین صاد ضاد کے آگے طا زبان کو اوپر والے تالوں کے ساتھ نا سختی کے ساتھ ملائیں گے اور سختی سے چھوڑیں گے طا طا دال دال تا تا جی اگلے حرف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز بند کرنی ہے ضا ضا اگلے رم میں بھی سیٹی کی آواز بند کرنی ہے ذال ذال اگلے رم میں بھی سیٹی کی آواز بند کرنی ہے ثا سا جی اچھا اس لائن میں 3 حروف ایسے دیے ہیں جن میں سیٹی کی آواز بند کرنی ہے اور اس سے اگلے 3 حروف ہیں جن میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے سیٹی کی آواز بھی ہوتی ہے صاد صاد زا زا سین سین فا فا با با میم میم واو واو الف الف یا با با جیم جیم خا خا اچھا اگلے رم میں سیٹی کی آواز بند کرنی ہے اس سے اگلے رم میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی سیٹی کی آواز بند کرنی ہے زبان کو لگائیں اوپر والے دانتوں کے ساتھ ذال ذال اب سیٹی کی آواز پیدا ہوگی زا زال جی اگلے حرف کو موٹا بھی پڑھنا ہے سیٹی کی آواز بھی بند کرنی ہے ضاد ضاد جی اگلے حرف کو بھی موٹا پڑھنا ہے سیٹی کی آواز بند کرنی ہے ضا اگلے حرف کو بھی موٹا پڑھنا ہے غین غین فا فا نون نون تا تا جی اگلے حرف کو بھی موٹا پڑھیں گے قاف قاف یا اگلے رم میں سیٹی کی آواز بند کرنی ہے سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی اگر میں اسے پڑھوں گا نا سا جیسے انا اعطیناک الکوثر یہ سا ہے سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی اگر میں سیٹی کی آواز اس میں پیدا کروں گا تو سین بن جائے گا جیسے انا اعطیناک الکوثر اللہ معاف کرے اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ معنی مطلب مفہوم ہی بدل جاتا ہے سا کی جگہ پہ سین اگر پڑھ دیں تو یہ کتنے مسلمان بھائی ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت میں سب سے بڑی غلطی انا اعطیناک الکوثر تو یہ سین نہیں ہے سا ہے اسے پڑھیں گے سا صاد شین شین اگلے حرف کو باریک پڑھنا ہے ہا ہا دال دال را را سین سین صاد صاد طا طا عین عین کاف کاف لام لام میم میم واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ الف الف یا بس آخر میں ایک دفعہ اب نیچے سے اوپر جائیں گے اوپر سے نیچے آئے نا اب نیچے سے ایک دفعہ اوپر جائیں گے جب اوپر سے نیچے آئے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر حرف کی الگ الگ جو آواز ہے وہ آپ کو بتاتا رہا ہوں ہر حرف کے پڑھنے کا جو مخرج ہے وہ سمجھاتا رہا ہوں اب نیچے سے جب اوپر جائیں گے صرف میں نے پڑھانا ہے پڑھاؤں گا میں انشاءاللہ ایسا طریقے سے صحیح لیکن سمجھانا نہیں ہے میں نے آپ نے بس میرے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انشاءاللہ پڑھنا ہے ایک ایک حرف کی 10 نیکی. اچھا وہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے 7 حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ ان کو نہ کہیں لکھ کے رکھ لیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے رہے زیادہ تر. نمبر 1 پڑھیں ذرا خا صاد. نمبر 3 ضاد. نمبر 4 طا. نمبر 5 ضا. نمبر 6 غین.
غین نمبر 7 قاف قاف جی 3 حروف ہیں جن میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. نمبر 1 زا زا نمبر 2 سین شین نمبر 3 صاد. تو ان کا خیال کرنا انشاءاللہ. اب نیچے سے اوپر چلیں گے. یا یا الف الف حمزہ حمزہ ہا ہا واو واو میم میم لام لام کاف کاف عین عین طا صاد صاد سین سین را را دال دال حا حا شین شین ثا ثا یا یا قاف تا تا نون نون فا فا غین غین ضا ضاد ضاد زا زا ذال ذال خا خا جیم جیم با با یا یا الف الف واو واو میم میم با با فا فا سین شین زا زا صاد صاد ثا ثا ذال ذال ضا ضا تا دال دال طا را نون نون لام لام ضاد ضاد یا یا شین شین جیم جیم کاف قاف 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 خا خا غین عین حا حا عین عین ہا ہا حمزہ حمزہ جی. اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انشاءاللہ گھر میں جا کے بھی اس کو بار بار پڑھنا ہے اور محنت کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے. 2 سبق ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 3 شروع کریں گے. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.